قولی واجعل لی وزیرا من اہلی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اچھا، ہم نے کل اس میں پڑھا تھا کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یعنی جب آپ کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں دنیا اور آخرت میں تو اس کی کیا ریزننگ ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں، کیونکہ انتہائی سینسٹیو آیا ہے یہ، اور انتہائی سینسٹیو بات ہے کہ جیسے نا ایک قرآن میں ایک آیت آتی ہے، مجھے اس سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو صبح سے شام تک چرخہ کاٹ کاٹ کے کپڑا بناتی ہے اور اس کے بعد اپنا بنا ہوا سارا کپڑا خود ہی ادھیڑ ڈالتی ہے۔ تو جب میں چھوٹی بھی ہوا کرتی تھی، خود قرآن پڑھتی تھی، اس کا ترجمہ نا، تو مجھے اس کے ٹرانسلیشن سے بہت ڈر لگتا تھا کہ جیسے آپ محنت کیے جا رہے ہیں اور پھر آپ خود ہی اس پہ پانی پھیر دیں، جیسے کوئی نیکی ہو، اور وہ والی جو نہیں کہ آپ ایسا احسان جتا کے ضائع کر دیں، کسی کو کچھ دیں، یا پھر ریا تو ایسے آتا ہے آپ کے اندر، ریاکاری تو شیطان یوں کر کے ڈالتا ہے نا کہ اس کو پتہ چل جائے تو یہ کتنا سوچے گا تم کتنی اچھی ہو، یا فلاں کو پتہ چل جائے، یا بندے کے اپنے منہ سے نکلوا دیتا ہے۔ تو بڑا ہی آپ کو نا اپنے ایمان کی اور اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، ان کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ صرف کرنا تو شاید آسان ہوتا ہے، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو تھے، آپ خود دیکھیں کہ کن کن لوگوں کی باتیں، اور یہ اخبار جن کے اخبار میں نے آپ کو بتایا تھا یہودی علماء کو کہتے تھے جن کے ہاتھ سیاہی سے بھرے، اخبار کہتے ہیں ان کو جو اتنا لکھیں کہ ہاتھ سیاہی سے بھرے ہوں، مطلب اتنا پڑھنے والے، پڑھانے والے، پھر راہب، ساری زندگی دنیا ترک کر دینے والے اپنے تئیں اللہ کی خاطر۔ لیکن کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم آیا نمبر 19 سے اس کو تھوڑا سا ریویو کر دیتے ہیں کہ ایک تو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اچھا، انٹرسٹنگلی اگر آپ بائبل اور تورا کبھی اتفاق ہو، جب آپ بہت اچھا قرآن سیکھ لیں گے نا، ابھی نہیں تو ضرور کہیں ایسے ہی جسٹ فار انفارمیشن، جب مطلب ابھی ایک دفعہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد ایک دفعہ اور پڑھیں گے، قرآن ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں آتا، یاد رکھیے گا۔ جب آپ دوسری دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے بھی پوری 2 دفعہ یہ اس کا ایک ایک ورڈ کا کورس کمپلیٹ کیا تھا اپنی طرف سے، ایک ایک ورڈ کا، کوئی چھٹی بھی بیچ میں ہو گئی ہوگی، تو پھر اس کے بعد مجھے قرآن کی سمجھ آئی تھی۔ تو کہیں بھی نا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان الدین عند اللہ یہودیوں کا دین، یعنی یا ان دین عند اللہ جیسے ہمیں اسلام کہا ہے نا کہ کرسچینٹی ہے اللہ کے نزدیک، یا وہ یہ صرف آنر جو ہے یہ اسلام کو ملا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے پھر سبمیشن کے بھی اس میں پوائنٹ آف ویو پہ اس کو دیکھا تھا، اور اپنے دین کے پوائنٹ آف ویو میں بھی اس کو دیکھا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک تو پہلا پوائنٹ اگر آپ دیکھیں اس کا پورے پیسج کو، یہ جو ہے نا حبطت اعمالہم، کے ضائع ہو گئے ان کے اعمال، تو اس کی ریزننگ کیا ہے کہ پتہ ہے کتاب دیے گئے ہیں، اور پھر بھی جاننے کے باوجود کیا کرنے کے لیے، بغی کی وجہ سے اختلاف کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ ہمیں بھی سکھایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی آرگومنٹ کرے تو تمہارا طریقہ کیا ہونا ہے، اور کہ میں نے تو اپنے آپ کو سپورٹ کر دیا، اور اگر تو کیا تم نے سپورٹ کیا؟ اگلا کوسچن کہ جو تم انٹلیکچوئل بن کے بحثیں کر رہے ہو یا قرآن پہ کرٹیسائز کر رہے ہو، اللہ کی آیات پہ تبصرے کر رہے ہو، کیا تم نے خود کو سبمٹ کیا ہے؟ اور پھر اگر وہ پھر بھی نہیں آپ کی بات سن رہا تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ تک صرف پہنچا دینا ہے، اللہ تعالیٰ خود دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پورا پیسج کر کے بغی کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ہمیں طریقہ بتایا، اس کے بعد وہ جو مین ریزن بتاتے ہیں اس میں بے شک ہم ایک سیکنڈ میں کہ نا جب میں اس آیت کو پڑھتی تھی تو میں خود کو سائٹ پہ کر لیتی تھی، بری الذمہ بری الذمہ کہتے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اردو بھی سکھاتی جاتی ہوں۔ بری الذمہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کہ اوہ یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو یقتلون النبیین بغیر حق، ہم کہاں سے نبیوں کو، استغفر اللہ، نبی نے تو بانا نہیں ہے اور ہم کیسے قتل کر سکتے ہیں، اور پھر یا مطلب سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو لوگ قسط کا حکم دیتے ہیں ان کو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا کتنے کتنے علماء شہید ہوتے ہیں ابھی بھی، بڑے بڑے جید علماء کو بھی شہید کیا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی، آپ سوچیں ان کو شہید کرنے والوں کے لیے یہ آیت کہ حبطت ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ تو لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو کفر کرتے ہیں، کفر میں انکار بھی آتا ہے، بس یہ چیز بہت ڈراتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں کسی حکم سے انکار نہ ہو جائے۔ اور
جو ہمیں پڑھا ہو اور ہم نے سنا ہو اور ہم نے سیکھا ہو اور اس کے جاننے کے باوجود اس پہ عمل نہ کر رہے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہے ہیں آیہ نمبر 23 میں، الم تر الی الذین، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، اس کو ذرا جسر کو سمجھ لیں، جو ترا را حمزہ یا را سے ہے، را آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں دیکھنے کو، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، بالکل اردو والا سٹائل ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ آنکھوں سے دیکھنا، یا جیسے میں آپ سے کو تم نے دیکھا نہیں تھا وہ کس طرح سے کر رہی تھی، یہ بالکل یہی والا نا ایکسپریشن عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الم تری الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیب من الکتابی ایک حصہ کتاب میں سے۔ اب اس کو آپ یوں بھی لے سکتے ہو کہ کیا تم نے غور کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ڈسکس کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے۔ اب دیکھیں جہاں بھی اوتو آئے گا یاد رکھیے گا، جو یہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی بیزاری کو شو کرتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ ورنہ کہتے ہیں آتینا، ہم نے دی کتاب، تو جب کہتے ہیں اوتو الکتاب اہل کتاب کے لیے تو تھوڑی سی نا بیزاری ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں وہی جو دیے گئے کتاب، تو اوتو جو دیے گئے، نصیبم من الکتابی، نصیبم ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے۔ اچھا یہ اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے شروع سے ذرا میں آپ کو وہ یہ والا جو ایکسپریشن ہے نا بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، بالکل ایک ایسا ملتا جلتا ایکسپریشن ہم پڑھتے ہیں ہر جمعے کو، کسی کو یاد ہے کہاں کیا؟ علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفیل، جو ہے نہیں ہاں وہ سورہ بھی یہی کہف کی بات سورہ کر رہی ہیں کاف آپ؟ میں بھی آتا ہے یہ۔ ہاں سورہ کہف کی بات کر رہی ہوں نا، کہ سورہ کہف میں ایک سیکنڈ میسج کر دو۔ ہاں اس میں آتا ہے، کچھ یاد ہے سورہ کہف میں کہاں آتا ہے؟ جہاں میں کہتے ہیں اذا طرح شمس، کیا جب تم دیکھو گے سورج کو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں تھے نہیں، وہ تو صدیوں پہلے آئے ہوئے تھے اصحاب کہف، کہ اگر تم دیکھو سورج کو، یا کیا تم نے دیکھا سورج کو کہ جب وہ اصحاب کہف کا جہاں پہ ذکر ہے نا کہ جب وہ غار میں سوئے ہوتے ہیں تو وہ اپنی روشنی سائٹ پہ پلٹ جاتا ہے وہاں سے، یعنی اپنی روشنی اس غار پہ نہیں پھینکتا تاکہ ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اس میں یہ بیسیکلی قرآن جہاں پہ کہتے ہیں نا، یہ تو نہیں ام حسبتم، کیا آپ نے خیال کرتے ہیں وہ؟ نہیں یہ طرح کا ایکسپریشن جو ہے نا، جو ہم اردو میں بولتے تم نے دیکھا تھا اس نے کیسے کیا تھا، تو ہم اس کا یہ اس ایکسپریشن کو بتا رہی ہوں۔ اس میں اذا ترى شمسا کا ورڈ آتا ہے کہ جب تم دیکھتے ہو سورج کو تو وہ پہلو بدل کے جاتا ہے غار پہ، یاد ہے نا صحابہ کہف جہاں پہ تھے وہاں سورج اپنی ہم نے پڑھا تھا اس کو سائد میں کہ اللہ تعالیٰ سورج، اللہ نے پوری کائنات کو ان کی غلامی پہ لگا دیا تھا اصحاب کہف کے لیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے تھے، تو اللہ نے سورج کو حکم دیا تھا کہ جی سورج کی لائٹ ڈائریکٹ مل غار گیا یہ مل آیا گیا نمبر 17 ہوئی، آیا نمبر جی، 17 ہوئی ہے۔ وَتَرَى جی الشَّمْسَ مجھے إِذَا مجھے طَلَعَتْ۔ ہاں بالکل یہی والی میں نے نہیں، سوری میں ایزا کہتی تھی، میں نے آیت نمبر نہیں دیکھا، میں آپ لوگوں کو صرف یاد کرا دی تھی، میرے ذہن میں تھا کہ سب کی زبان پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے یہ تو یاد ہوگا۔ اس میں بھی اب اس میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ رہے تھے کہ تم نے دیکھا سورج کو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ نہیں تھے صحابہ کہف، تو یہ ایک یعنی تم نے غور کیا کے میننگ میں آتا، غور کیا یعنی دیکھا تھا تم نے سورج کیسے چلا گیا تھا، تو یہ ایک ایکسپریشن ہے جو کہ اس میں ہمیں سوچنے کے لیے کہتا ہے، ٹھیک ہے، غور کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو ابھی بھی بالکل یہی جو آیت ہمیں یہ آیت جو بتا رہی ہے نا، ابھی بھی اہل کتاب کا یہی رویہ ہے، لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے غور کیا کہ ان لوگوں کی طرف جو کہ دیے گئے کتاب کا ایک حصہ۔ اب کچھ علماء کے مطابق اس سے مراد ایسا والا ایکسپریشن ہے تم نے دیکھا تھا نا، اور ایک یہ والا ایکسپریشن ہے کہ لٹرل دیکھنے کے میننگ میں بھی آپ کو وہ واقعہ ایکسپلین کروں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا تم نے دیکھا تھا ان لوگوں کو، یعنی لٹرل دیکھنے کے میننگ میں بھی ایک کچھ علماء کے مطابق یہ استعمال ہوتا ہے، یہ والا یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے۔
اچھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود مدینہ کی طرف لٹرل دیکھا کرتے تھے نا، وہ تو وہیں پہ تھے. اچھا پہلے سمجھتے ہیں اوتو نصیبم من الکتاب ہی کیا ہے، جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے. نصیبم نصب ہے، نون صاد با فکسڈ حصہ کتاب میں سے. تو اب اس کے بھی دو تشریحات آتی ہیں، آپ دونوں لکھ لیجئے. ایک یہ ہے کہ علماء کے مطابق الکتاب جو یہاں پہ آیا نا، جو دیے گئے ایک حصہ من الکتابی، کون سی کتاب میں سے وہ دیے گئے تھے؟ تو میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا ہے لوح محفوظ کا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس میں ایک تختی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں محفوظ ہیں. اور قرآن پاک بھی لوح محفوظ سے ہی زمین پہ اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ بھی وہاں پہ محفوظ تھا. تو اسی طرح تورا اور بائبل بھی وہاں پہ محفوظ ہیں. تو بعض علماء کے مطابق یہاں پہ الکتاب سے مراد وہ لوح محفوظ ہے. لوح کہتے ہیں تختی کو. لوح محفوظ یا تو کوئی جگہ ہے جہاں پہ وہ تختی رکھی گئی ہیں، یا لوح محفوظ ایسی تختیاں ہیں جن کے اوپر تورا، بائبل، قرآن اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی اور بھی ہمارے تو صحف ابراہیم، صحف موسیٰ قرآن میں ذکر آتا ہے، لیکن بہت ساری اور کتابیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہندوؤں کے پاس کتاب ہے وید کہ وید اس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک آسمانی کتاب کا اس میں تھوڑا سا حصہ ہے کچھ. پھر جو سکھوں کے پاس ہے اس میں بھی کہتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور ہمیں اس کی ریسرچ میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو آسمانی کتابیں زمین پہ آئی ہیں وہ وہاں لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں، اور ان میں سے ہی وہ کتابیں زمین پہ آتی رہی ہیں. تو بعض علماء کے مطابق یہاں جو الکتاب یوز ہو رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں سے تورا دی گئی تھی، یعنی ایک حصہ ان کو دیا گیا تھا کتاب کا. ٹھیک ہے. اچھا اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دیے گئے کتاب میں سے ایک حصہ ید اونا، او آ ساؤنڈ آ رہی ہے، یعنی پیسو وائس ہے وہاں یہاں پہ. ید اونا جب وہ بلائے جاتے ہیں الا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان. اچھا اب دیکھتے ہیں یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ پہلے الکتاب آیا اور پھر کتاب آیا. تو علماء کے مطابق جو یہ ہے نا کتاب اللہ، اس سے مراد قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک یہ اس کی ڈسکرپشن آتی ہے کہ کتاب یعنی وہ لوگ جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی قرآن کی طرف، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. ایک تو یہ ڈسکرپشن ہے اس کی. دوسری ڈسکرپشن یہ ہے کہ اس میں اس سے بھی مراد تورا ہی ہے، یعنی وہ لوگ جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے جب وہ بلائے جاتے ہیں تورا کی طرف ہی، لیحکما بینہم تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، تو وہ کیا کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. اچھا اب آپ کو اس واقعے سے اس بات کی اچھی طرح سے سمجھ آئے گی کہ سنم ایک دفعہ پلیز دوبارہ سے بتا دیں آپ کتاب رابی، اللہ آپ پلیز. میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں، آپ یہ واقعہ سن لیں پہلے. ٹھیک ہے. ٹھیک پھر میں ٹھیک دوبارہ جزاک. ریپیٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے آپ کو سمجھ آئے گی. اب ان کی جو کتاب تھی نا تورا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیٹیلز موجود تھی کہ وہ آئیں گے اور دیکھو. تو اب اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو قرآن میں اور تورا میں ملتی جلتی تھی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 10 کمانڈمنٹس ایز اٹ از تورا، بائبل اور قرآن میں ریپیٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ایک دفعہ ہوا یہ تھا کہ یہودی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ان کی کوئی محفل ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی. اچھا یہودیوں نے سوال کیا کہ اب یہ نئی بات ہے. ٹھیک ہے. ان کو پتہ چل چکا ہے پروفٹ ایک آیا ہوا ہے اور یہ پروفٹ یہ باتیں کرتا ہے، اور ان کو شک ہے، بلکہ کافی حد تک یہ ابھی بالکل سٹارٹنگ کی بات ہے نا، بلکہ وہ 50-60% اس وقت تک بلیو بھی کر چکے تھے کہ یہ وہی پروفٹ ہے، لیکن وہی اپنی بغی کی وجہ سے مان نہیں رہے تھے. لیکن ابھی یہ سٹارٹنگ کا دور ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوتیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کس ہستی کو مانتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یعنی آپ کون سی پرسنالٹی کے دین پہ ہیں؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا ملت ابراہیم، کہ میں ابراہیم کے طریقے میں سے ہوں، کیونکہ ان کو وہ بھی مانتے تھے حضرت ابراہیم کو. تو اللہ نے طریقہ یہی بتایا اہل کتاب سے بات کرنے کا کہ پہلے کامن چیزوں پہ ڈسکس کیا کرو. تو انہوں نے کہا کہ میں ابراہیم کے ملت پہ ہوں، یعنی ابراہیم کے طریقے میں ہوں. تو آگے سے وہ بولے، انہوں نے فوراً بولے نہیں وہ تو یہودی تھے، حضرت ابراہیم تو یہودی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تورا لاؤ.
ٹھیک ہے، اب میں تورا کو کھولتا ہوں اور تورا کو کھول کے فیصلہ کرتا ہوں کہ اس میں کیا اس میں کہیں پہ پوری تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. تو پھر کیا ہوا؟ آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، ثم پھر یتولا منہ موڑ دیا. جی جی اسٹاپ کر رہی ہوں. آپ نے پہلے کہا تھا کہ وہ جوئش کی مجلس میں بیٹھے تھے نا، تو جوئش ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی تھے. ہاں انہوں نے کہا حضرت ابراہیم. ہاں تو اس میں کانٹرڈکشن کس بات کی ہوئی؟ وہ یہودی تو نہیں تھے، حضرت ابراہیم یہودی تھے. آئی مین میرا خیال میں مطلب میرا یہ پوچھنے کا مطلب ہے وہ مانتے تھے حضرت ان کو، اور یہودی تو آف کورس ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گئی. ٹھیک ہے سمجھ گئی. وہ یہودی بہت میں نے ایک دفعہ آپ کو ان کی ڈیٹیلز بتائی تھی. یہ بہت لیٹ نام رکھا گیا تھا، اور ایک یہ اس کے پیچھے ایک ریزن تھی جس کے بعد میں پتہ نہیں حضرت ابراہیم کے کتنے عرصے کے بعد یہ نام رکھا گیا تھا یہودیوں کا. اور یہی سورہ آل عمران بھی آپ کو بتا دے گی کہ وہ دین اسلام پہ تھے حضرت ابراہیم. آگے باقاعدہ آیت آتی ہے جو آپ کو ایکسپلین کرے گی. ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم کے تو بیٹے حضرت اسحاق تھے. حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے آگے یہودیوں کی نسل چلی تھی، تو وہ کیسے مطلب 4 جنریشن سے وہ تو کسی بھی طرح سے یہودی نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ یہودا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، ان کے نام پہ ان کا نام یہودی رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے فاطمہ، یہ بہت بات کی سٹوریز ہے. تو جی جزاک اللہ، میں اب سمجھ گئی. سوری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم تورا لے کے آؤ، تو میں تورا دیکھ کے تمہیں بتاتا ہوں. وہ تو یہودی نہیں تھے، کہاں لکھا ہے پوری تورا میں؟ تو اب دیکھیں آیت کا اگلا حصہ، ثم پھر یتولا منہ موڑتا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، وہم اور وہ معرضون وہ ہیں منہ موڑنے والے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جب کہا نا لاؤ تورا، تو وہ نہیں لائے تورا. اور میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اللہ نے کبھی کسی کتاب میں بھی یہ بات نہیں کی جو میں نے ابھی آپ کو ان الدین عند اللہ الاسلام کے بارے میں بتائی تھی کہ ان الدین عند اللہ یہودیزم یا کرسچینٹی یا ان کی اپنی زبان میں ہیبرو میں بھی اللہ نے کبھی ہی نہیں کہا. اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ابھی آپ کچھ ہی آیتوں کے بعد پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا بلکہ وہ مسلمان تھا. اللہ تعالیٰ یہ بات کہیں گے اس میں. انہوں نے تو سبمٹ کیا تھا، ان سے بڑا مسلمان کون ہوگا. تو یہ ہے، یہ بیسکلی یہ آیت ہے کہ جو میں نے آپ کو یہ انٹرپریٹیشن دی کہ جب وہ بلائے جاتے ہیں. اب میں دوبارہ اس آیت کو پڑھتی ہوں اور ابھی پھر مجھے بتائیے گا. کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. کیا فیصلہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب فیصلہ کرے، یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سامنے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں. ثم یتولا فریق منہم پھر منہ موڑ جاتا ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے تو آپ کو رابی؟ جی الحمدللہ آ گئی. سنم جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہاں پہ سوال یہ کہ آپ نے کہا تھا کتاب اللہ، یہاں پہ جو ہے وہ کس کتاب کا ذکر ہے، تورا کا یا قرآن کا؟ دونوں تفاسیر آتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب اس کو کوٹ کریں گی تو آپ دونوں کریں گی. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو دوسری بھی بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، دوسرا اس کا بتا دیتی ہوں. بس مجھے یہ کنفیوژن ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کتاب اللہ تو تورا بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب تو تورا بھی تھی، لیکن اس کا اوریجن ورژن نا، مطلب جو صحیح تورا تھی جو انہوں نے بنائی تھی وہ نہیں ہوگی. نہیں، جو ان کی بنائی ہوئی تورا تھی نا، اس میں بھی ایون نہیں لکھا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے. یا جو میں آپ کو اگلا مطلب یہ جو ان کی خراب بدلی ہوئی تورا تھی یہ باتیں تو اس میں بھی نہیں تھی. اچھا، اوکے، اب اس تو کی یہاں اگر پہ انہوں نے کہا ہے کہ تورا لے کر آؤ، کہ کہاں لکھا ہے؟ تو کتاب اللہ میں تورا بھی ہے اور قرآن بھی ہے، دونوں چیزیں اس بات کو پروف کرتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اب میں جب اس کو پورا کمپلیٹ کر لیتی ہوں نا آیت کو، پھر انشاءاللہ اگر کسی کی کنفیوژن ہوئی تو پوچھ لیں. ٹھیک ہے، اب اس کی ایک اور نریشن بھی آتی ہے، وہ یہ کہ میں پہلے بھی شاید آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو ان کو مدینہ میں تمام پورے مدینے والوں نے، جو مدینہ کے مسلمان تھے وہ، جو یہود تھے وہ، اور جو منافقین تھے اپیرنٹلی جو مسلمان تھے، ان سب نے
ہیڈ آف دا اسٹیٹ مان لیا تھا. ٹھیک ہے, یہودیوں کے ساتھ بھی ان کا کوئی معاہدہ ہوا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب میجورٹی مان لیا تو ٹھیک ہے ہم بھی ان کے فیصلوں پہ چلیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب ہوا یہ کہ جب شروع میں نا قرآن آیا اور قرآن کی آیات آنا شروع ہوئیں تو اس میں جب زنا کا پہلا آرڈر آیا تھا نا کہ زنا کی کیا سزا ہے, ٹھیک ہے, یعنی شادی کے بغیر ناجائز ریلیشن شپ قائم کرنے کی جو سزا تھی وہ یہ تھی کہ آپ ہاؤس اریسٹ کر دو بندے کو بھی اور بندی کو بھی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے شراب کے سٹیپس آئے تھے نا, سیکنڈ سٹیپ میں اللہ تعالیٰ نے رجم ٹل ڈیتھ کیا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں, اگر ایک شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتی ہے اپنی بیوی یا شوہر کے ہونے کے باوجود تو اس کی سزا اس کو پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے. اب ایگزیکٹلی یہی سزا تورا میں بھی تھی زنا کی, اور مجھے بائبل کا نہیں پتا, میرا حال ہے بائبل میں بھی یہی سزا ہے, لیکن تورا میں تو اگر تورا میں تھی تو تورا اور بائبل تو فرسٹ سیکنڈ کمانڈمنٹ اور وہ ایک ہی ہے نا, اسی کا حصہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ. سیکنڈ کمانڈمنٹ کہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو بنا کے بنتی ہے, تو دونوں میں یہی سزا تھی. تینوں جو 3 کتابیں اس وقت موجود ہیں سب میں زنا کی یہی سزا ہے, شادی شدہ. تو ہوا یہ کہ ایک سنم سوری آپ کو انٹرپٹ کروں یہاں پہ, اور غیر شادی شدہ کی سزا دوسری ہے, کوڑے لگانا. جی بالکل, وہ تو نہیں ہے نا, ٹل ڈیتھ تک نہیں ہے وہ سزا, جی نہیں, شادی شدہ کے لیے. تھینک جی. یو. اچھا, اب یہ تھا کہ ہوا یہ کہ انہوں نے اس ٹائم پہ یہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک بہت انفلوئنشل فیملی کے مرد اور عورت نے زنا کیا آپس میں, اور وہ میرڈ تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ پیش ہوا اور ان کے ساتھ ان کا نا ایک بڑا حج بھی آیا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے تھے مجھے بھول گیا کہ اپنے سرداروں کو کیا کہتے تھے, انشاءاللہ ابھی آگے لکھا ہوا آئے گا. اینی ویز آپ یہ سمجھیں کہ ایک یہودیوں کے سردار بھی آئے اور وہ مجرم مرد اور عورت بھی آئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یہودی ہیں اس لیے ان کا فیصلہ تورا کے مطابق ہوگا, تورا کو لے کے آ. اچھا, وہ جو ان کا اسکالر تھا, بڑا ہیڈ تھا, وہ تورا لے کے آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونچی آواز میں پڑھو. اب وہ ہیبرو میں بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. تو جب وہ زنا والے پورشن پہ پہنچا تو اس نے وہ والی آیت غائب کر دی, نہیں پڑھی اس نے, اور ریڈ کرنا شروع کر کے رجم والا حصہ جو تھا نا, زنا کا رجم والا حصہ, اس کو سکپ کر دیا. اور اس وقت عبداللہ بن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے, اور یہاں کعب بن اخبار, یہ 2 جو تھے یہودی عالم, یہ مسلمان ہو چکے تھے. ان میں سے ایک موجود تھے, انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ سے بتایا کہ اس نے وہ والی آیت حذف کر لیا, کیونکہ وہ تو تورا کے بھی عالم تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھنے کو کہا اور کہا کہ سارا پڑھو. تو پھر اس نے دوبارہ جب پڑھا تو پھر اس نے وہ والی آیت پڑھی. اب اگر یہ اسلام اس وقت لے آئے ہوتے نا تو ان مرد اور عورت کو حکم کیا ملتا کہ تم ہاؤس اریسٹ ہو جائے, ان دونوں کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے, کیونکہ پہلے سٹارٹ میں تو یہ حکم آیا تھا. لیکن ان کو اسلام سے اتنی نفرت تھی کہ اگر وہ قرآن کی طرف بھی یدعون الی کتاب اللہ, جب وہ بلائے جاتے ہیں کہ اگر اس کتاب اللہ کو قرآن بھی لیا جائے تو بھی وہ بالکل جہاں ان کی فیور بھی تھی وہاں بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. قرآن سے اتنی نفرت تھی اور اسلام سے ان کو اتنی نفرت تھی. تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں اب آپ دونوں اس میں لے لیں کہ کیا دیکھا تم نے لوگوں کی طرف جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے, جب وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں, چاہے تورا کی طرف بلائے جاتے ہیں, چاہے قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں, لِیَحْکُمَ بَیْنَہُم, تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے, ثُمَّ پھر یَتَوَلَّ منہ موڑتا ہے فَرِیقٌ مِّنْہُم, ایک گروہ ان میں سے. اب یہ فریقن کون سا گروہ تھا, دونوں واقعات کی روشنی میں دیکھ لیں. یہ جو گروہ جس کا مسئلہ پیش ہو رہا ہوتا ہے, جو بھی اس کے سامنے پیش ہو رہا ہوتا ہے, وہ کیا, وہ اس منہ موڑ جاتا ہے, وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے, اعراض برتنے والے. عین راز آ کہتے پہلو بدل کے دوسری طرف مڑ جانا نا, تو وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے. اچھا, اب یہ ہے کہ اعراض برتنے والے, اس کا ویسے ٹرانسلیشن آتا ہے. اب مجھے بتائیں, اب آپ کو یہ آیت سمجھ میں آئی یا نہیں؟ جی آگے الحمدللہ. جی آگے.
مدیہ آ گئی ہے سمجھ؟ رابعہ آپ دونوں جی کے سنم، کوشچن؟ جی سنم آ گئی. چلیں جی سنم الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں نا آیت ختم ہونے دیا کریں، پھر آپ لوگوں کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آئے گی. اچھا اب ایک کچھ نا تھوڑا سا اس آیت پہ غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ربائی کہتے تھے، خیر ان کو جو ان کے ہوتے تھے ربا، چھوٹی رابا عین چھوٹی، یہ جو ان کے ہوتے تھے یہودی علماء ہوتے تھے نا. اچھا اب یہ جو ہے نا وہم معرضون، اور وہ منہ موڑنے والے ہیں. اب اس میں ہم تھرو آؤٹ اسکالرس کو دیکھتے آئے، لیکن اس میں عام جو ہوتے ہیں نا لوگ، رایا جو یہودی رایا تھی وہ بھی اس میں انکلوڈیڈ تھی. کیوں وہ انکلوڈیڈ تھی؟ اس لیے کہ وہ جب ربائی کوئی فتویٰ دیتے تھے نا، یعنی یہودیوں کے جو بڑے بڑے اسکالرس تھے، تو ان میں سے کوئی بھی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا. اب آپ دیکھیں یہ جو زنا والا واقعہ ہے، ایک رایا میں سے جو عام یہودی تھے، ان کی تو اپروچ تک بک ہی نہیں تھی نا. ہماری تو الحمدللہ خود سب کے پاس قرآن ہوتا ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں. ان کے تو ہوتی جو تورا ہوتی تھی وہ صرف اسکالرس کے پاس ہوتی تھی. اسکالر جو کہتے تھے وہ اس کو مان لیتے تھے. اب کوئی ایک اگر پہلے واقعے کو لیں، کوئی ایک یہودی اٹھ کے یہ تو کہہ سکتا تھا کہ لے کے آؤ تورا، نبی کو غلط پروف کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط پروف کرو. یا زنا کے موقع پہ کوئی مڑ کے اس ربائی کو یہ تو کہہ سکتا تھا کہ تم کون ہوتے ہو، تم کیوں چھپا رہے ہو تورا کو. لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ اس کو ورڈ آف گاڈ سمجھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے، جو فتویٰ انہوں نے دے دیا وہ ورڈ آف گاڈ ہے اور اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اب ہمارے پاس بھی بہت سی اوپینینز آتی ہیں، جیسے اب میں آپ کو ہر اوپینین بتاتی ہوں جو بتانی ضروری مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو کتاب اللہ کی دونوں بتائیں، علم ترا کی دونوں بتائیں کہ لٹرل دیکھنا بھی ہے اور ویسے بھی کہ کیا تم نے دیکھا، دونوں بھی ہیں. لیکن اب ہم اس کو اوپینین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ اوپینین 100% درست ہے کیونکہ یہ فلاں نے یہ کہی ہے، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کرپشن کو عام کر دیا تھا. ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے جو ورڈز ہیں نا، اللہ کہتے ہیں نا اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، پڑھتے نا سورہ کہف میں، تو اللہ کی باتیں پھر بھی ختم نہیں ہوگی. یہ جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہوں نا، یہ اس علم کے سمندر میں سے ایک ڈراپ ہوتا ہے. ایک آیت کے بارے میں ایک ڈراپ ہوتا ہے. آپ جتنے بڑے اسلامک اسکالرس کو لے لیں، وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ جب میں ایک آیت پڑھتا ہوں پھر میں کچھ عرصے بعد دوسری پڑھتا تو کہتا ہوں میں نے تو کبھی ایسے سوچا ہی نہیں تھا، یہ ایسے بھی کرتی ہے. کیوں کہ میں آج اپنے بیٹے کو بھی یہی بیٹی کو بات سمجھائی تھی کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے. اس کو کبھی بھی ایز اے کتاب، ایز اے ورڈز نہ لیا کریں. اللہ تعالیٰ اتر کے اس میں آپ سے بات کرتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. جو ہم بولتے ہیں نا یہ تو اللہ کا کلام، رٹے رٹائے جملے نہیں، ان کو فیل کریں. تو یہ اگر میں پوری زندگی بھی اپنی لگا دوں نا تو اس سمندر میں سے میں 2 ڈراپس یا 3 ڈراپس لے پاؤں گی. تو جو بھی علماء ججمنٹس دیتے ہیں نا، وہ کیا ہوتے ہیں، ان کی رائے ہوتی ہے اور آپ اس کو کوسچن کر سکتے ہیں. انسان کی رائے کو کوسچن کیا جا سکتا ہے اور کوسچن کرنا چاہیے، ورنہ غلطیوں کا آغاز ہو جائے گا. رسپیکٹ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ عالم سے یا اسکالر سے کوسچنس پوچھیں گے تو وہ اور پڑھیں گے تاکہ ہم سے تو سوال کیا جائے گا تاکہ ہم جواب دے سکیں. اب اس میں جو ورڈ آئے نا، تاکہ وہ فیصلہ کر سکے، لیحکما، اس کو گول سرکل کر لیں، تاکہ وہ فیصلہ کریں. اب یہ وہی حکم ہے جس سے محکمات ہیں، وہ والی نا، اس میں 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات. اب اس کتاب کی جو ججمنٹس ہیں نا، یا وہ اللہ کی ججمنٹس ہیں، ٹھیک ہے. تو اور یہ کیا ہے کہ جو ان کتاب میں سے کسی بھی ایک ورڈ کو کسی بھی میں اور آپ کوسچن نہیں کر سکتے، لیکن ان کی تفاسیر پہ جو اوپینینز آتی ہیں ان کو ہم بہت آرام سے کوسچن کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اوپینینز ورڈ آف گاڈ نہیں ہوتے. تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک ورڈ کو پڑھنا ہے اور محسوس کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اس کی کیا سمجھ آئی، آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے علماء کو دیکھنا ہے اور کوشش یہ کرنا ہے کہ مختلف علماء کو دیکھتے جائیں اور اپنی، جب تک آپ اس قابل نہ ہو جائیں اپنی رائے بیچ میں نہ ڈالیں. جیسے جب پڑھا ہوا نہیں تھا میں کہتی آئی تھنک اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں، جیسے وہ آیت آتی ہے نا کہ تم اپنا
کسی کو ظاہر نہ کرو، بناؤ سنگار، نہ محرموں کو ظاہر نہ کرو. تو اس وقت میں نا سوچتی تھی کہ میں لائنر لگاؤں گی تو بس یہ ٹھیک ہے، یہ لائنر تک اوکے ہے، یا کسی اور کوئی چھوٹا موٹا لے لیتی تھی کہ اس تک اوکے. مطلب میں نے اپنی تفاسیر بنائی نہیں تھی نا اپنے حساب سے. اب جب کھول کے پڑھا تو پھر سمجھ آئی کہ کیا ہے. تو اس لیے پہلے قرآن کے ٹیکسٹ پہ غور کرنا ہے، پھر اس کے ٹرانسلیشن پہ غور کرنا ہے. اس کے بعد کسی کی اوپینین کو اتنا اوپر نہیں رکھنا کہ انہوں نے کہہ دیا تو یہ درست ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اتخذوا اخبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. ہم شاید پڑھ چکے ہیں آیت سورہ بقرہ میں ہے کہ انہوں نے اپنے اخبار کو جو راہب تھے اور علماء جو تھے یہودی، ان کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا بنا لیا ہوا تھا. تو اور علماء نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سنبھال لیا اور اس کے بعد اس کے ورڈز کو اگنور کیا، اور ان کے عوام نے بھی کتاب سے منہ موڑ دیا. ایک بات یاد رکھیے، عوام تب گمراہ ہوتی ہے جب وہ کتاب سے دور رہتی ہے. ایک بندہ اسکالر کوئی یا پیر صاحب ہے، وہ کوئی بات کر رہے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہ لیکن فلاں آئے تو یہ کہتی ہے. اتنا علم ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. کرپشن تبھی ممکن ہوتی ہے جب عوام جاہل ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ سے آگے پہنچاؤ، یعنی مجھ سے آگے پہنچاؤ سے مراد یہ کہ جو حدیث آپ سیکھتے ہیں اس کو آگے پہنچائیں، یا جو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یا جو آیت آپ پڑھتے ہیں. اب آپ لوگ خود اسٹوڈنٹ ہیں، اب آپ یہ سوچیں کہ میں اور پڑھوں گی پھر میں آگے پہنچاؤں گی. نہیں، ضروری نہیں ہے آپ نے پورا کورس کیا، ایک کتاب کو ایک آیت کو آپ سمجھ چکے ہیں. تو جس نے نہیں سمجھا اس کو بتائیں، کیونکہ آپ کرپشن تب ہوتی ہے جب آپ کتاب سے دور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کسی کی اوپینین ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کتاب سے اویئرنیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. چلیں اب ہم اگلی آیت میں جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اب کہ ان کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ کیا تھی، اتنا ان کا کانفیڈنس اور اتنی ان کی ایروگنس، اس کی وجہ کیا تھی. ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ، بے شک وہ، قالو، وہ کہتے تھے، لن تمسن النار، ہرگز نہیں ٹچ کرے گی ہم کو آگ، الا مگر ایام معدودات، گنے چنے دن، یعنی گنتی کے دن جو ہے ٹچ کرے گی ہمیں آگ. ایک سیکنڈ. اچھا ہاں، اب یہ ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ ان میں اتنی جرت کیسے آئی کہ انہوں نے ان کے فتووں کو ورڈز آف گاڈ سمجھ لیا. اس کا ریزن یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ذالک بانہم، اس کی وجہ یہ تھی، قالو، وہ کہتے تھے. اب وہ کیوں کہتے تھے؟ خود سے انہوں نے سپوز کر لیا تھا. ٹھیک ہے، خود سے سپوز کیا اور عوام کو بتا دیا کہ کیا کہتے تھے، ہمیں تو آگ ٹچ ہی نہیں کرے گی، چھوئے گی نہیں مگر ایام معدودات. اس میں جو ورڈ اللہ نے یوز کیا نا، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے میم سین مس کرنا، کہتا ہے ہلکا سا ٹچ کرنا، بالکل ہلکا سا ٹچ کرنا. یعنی کہتے کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں ٹچ کرے گی، لیکن ہاں تھوڑی سی ٹچ کرے گی، مگر کتنا، ایام معدودات، گنے چنے دن. اب معدودات آپ کو اگر یاد ہو اس ورڈ کو دیکھ لیں، عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے گنے چنے. آتی، جس کے اینڈ میں آتا نا یہ والی ساؤنڈ آتی ہے آتی، یاد رکھیے گا کہ اس کو کہتے ہیں جمع قلہ. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں 2 طرح کی جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اردو میں یہاں واحد ہوتا ہے، یہاں جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عربی میں ہوتی ہے جیسے جمع قلہ اور جمع دوسرے کو کیا کہتے ہیں سارا آپ کو پتا ہے، کثیرہ. سالم ہوتی ہے، جمع سالم اور جمع تکسیر. سالم، سالم، نہیں وہ تو تکسیر اور سالم اور مکسر سیم ہی ہے. وہ تو سیم ہے. واحد، نہیں تسنیہ. نہیں، یہ تسنیہ نہیں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جمع قلہ. ایک ہوتی ہے جو تھوڑی سی جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آتن کی ساؤنڈ آتی ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے، پیچھے اگر آپ غور کریں تو سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اسی قسم کے ورڈ تھے کہ ہمیں آگ چھوئے گی. اس میں اللہ تعالیٰ نے معدوداتن کا ورڈ یوز کیا تھا، معدودات نہیں کیا تھا، کسرہ، جمع کسرہ.
جزاک اللہ جمع کسرہ اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت ہم نے اس وقت انہوں نے آتن کا ورڈ نہیں لگایا تھا, معدودات نہیں تھا, معدوداتن تھا. اور وہ کیوں معدوداتن تھا کہ وہ یہ اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ 40 دن تک چونکہ ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو اس لیے 40 دن تک ہمیں آگ چھوئے گی. تو 40 دن کے لیے ورڈ یوز ہوا تھا معدوداتن. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو انہیں حد ہی کر دی, کہتے ہیں معدودات. معدودات جمع قلہ یعنی بہت تھوڑی سی جمع, 40 تو اچھی خاصی ہوتی ہے نا. آت ان کا مطلب ہے لیس دین 10 days. کیا ہے لیس دین 10 days, یعنی ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی آگ مگر ایام معدودات, گنے چنے گنتی کے 10 دن. یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سنم. جی الحمدللہ. مدیہ آگے سنم سمجھ؟ ہم مسلمانوں کا بھی تو یہی کانسیپٹ ہے نا, ہاں کھا جی پہن کے ہمیں آگ بالکل نہیں چھوئے گی. بالکل. سنم یہاں پہ گنے چنے لکھے ہیں تو 10 days لیس دین 10 days کیسے ہوئے؟ میں نے آپ کو ایکسپلین جو کیا کہ آتن جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ جمع قلہ کو یوز کرتی ہے, اور جی جمع جی جی قلہ ہوتی ہے تھوڑی سی اور جمع بھی یعنی 10 سے چھوٹا, کم. ہاں 10 سے کم مطلب 10 سے 10 پیچھے سے بھی, کم. ٹھیک ہے. آد, یہ جو اور آد مدیہ کی ساؤنڈ آ رہی ہے. ویری گڈ. ہاں, اور جو اتن پیچھے ہم نے پڑھا نا معدودتن, اس کا میننگ ہوتا ہے کہ مطلب 40 دن تک آپ کر لو, یعنی وہ بھی ان کی بھی گنتی کی جا سکتی ہے, لیکن یہ تو بالکل ہی آتن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. وہی. اچھا, اب ایسا ہے کہ آپ نے دیکھیں اگر دونوں صورتوں کے عنوان ٹاپکس نا تو یہ بڑے ملتے جلتے ہیں. سورہ بقرہ اور آل عمران کو پیئرز قرار دیا ہے نا اللہ نے. قیامت کے دن میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا, دوبارہ یہ خوشی ہوتی ہے پڑھتے ہوئے کہ ہم جو سورت پڑھیں کہ یہ دونوں صورتیں بادلوں کے سائے میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کو یعنی پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کو فائدہ دیں گی. تو البقرہ میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر ایام معدوداتن, جو جمع کسرہ ہے یعنی 40 دن, جو اس وقت میں بچڑے کی پوجا کی تھی. یہاں پہ معدودات دن, اب ہو سکتا ہے کہ ایک فرقہ یہودیوں کے بھی تھی, 3 قبیلے آباد تھے نا, بنو قریظہ تھا وہاں پہ, بنو نذیر تھا وہاں پہ, اور بنو تیسرا کون سا تھا, کینکا. جزاک اللہ خیر. کینکا 3 تھے. تو ہو سکتا ہے کسی ایک ٹرائب کا ایک پوائنٹ آف ویو, دوسرے کا دوسرا پوائنٹ آف ویو. تو اب یہ ہے کہ جب یہ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری ان کے اندر سوچ اور کانفیڈنس تھا نا کہ اللہ کی کتاب کو ہی وہ نہیں سامنے رکھ رہے تھے اور جو دل کرتا تھا فتوے دے دیتے تھے, وہ یہ ریزن تھا کہ انہوں نے سپوز کر لیا تھا کہ ان کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنے چنے دن. اور کیوں؟ وغرہم, اور دھوکے میں ڈالا, فی دینہم, ان کے دین میں یا ان کے دین کے بارے میں, ما کانو, جو تھے وہ یفترون, جو وہ جھوٹ کرتے. اچھا پہلے اب ذرا ان کے جھوٹوں کو دیکھیں. سب سے پہلے تو وہ خود کو پاک سمجھتے تھے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وغرہم. غرہ کا میننگ ہوتا ہے نا, اللہ بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن کی, ما غرک بربک الکریم, کہ کس نے تجھے تیرے کریم رب سے غافل کر دیا نا. بہت خوبصورت آیت لگتی ہے مجھے یہ آیت کا یہ والا حصہ, ما غرک بھی. اسی میں غرہ کہتے ہیں دھوکے میں ڈالنا. میرا خیال ہے اردو میں بھی غرہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دھوکے میں ڈال کے رکھا. اس پہ اللہ تعالیٰ کمنٹ کر رہے ہیں کہ دھوکے میں ڈالا ان کے دین میں, یا ان کے دین کے بارے میں, ما کانو یفترون. یفترون کا ورڈ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے افطرا کے اس میننگ میں آتا ہے نا, کہ گھڑنا, اپنے سے بات گھڑنے کو کہتے ہیں. تو اچھا اب پہلے غرہ کو دیکھ لیتے ہیں. غرہ ہم جو میرا حال ہے اس کا روٹ ورڈ ہے غین را. چیک کر لیتے ہیں اس کو. جی یہی ہے. اچھا غین جی را. سنم غین رارا ہے. چلیں جزاک اللہ خیر. اچھا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دھوکا تھا, یہ وہ فینٹیسی تھی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے. اور یہ فینٹیسی کہاں سے آئی تھی؟ ما کانو یفترون, خود سے گھڑی ہوئی تھی انہوں نے. کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ میسج نہیں آیا تھا, کہیں تورا میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی تھی. اب پورا قرآن کھولے نا آپ اور میں بھی ذرا بتائیں کہ مسلمانوں کو جی آگ کچھ کہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ میں مسلمانوں کو آگ چند دن چھوئے گی. اچھا اس میں یفترون کا روٹ ورڈ ہے فارایا, یہ بھی نوٹ کر لیجیے.
غرہم دھوکے میں ڈالا، یفترون کس نے؟ جو وہ کھڑا کرتے تھے اس کو۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے نا آپ کی غلطی یہاں شروع ہوتی ہے کہ ایک شخص جس کے پاس علم آ جاتا ہے نا، وہ باقیوں کو بڑا نیک لگتا ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہوتا تو جب باقی اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ تو بہت نیک ہیں، آپ تو بہت برکت والے ہیں، آپ کے آنے سے تو برکت ہو جاتی ہے، تو انسان نا اس کے اندر کیا آتا ہے، وہ خود کو نیک سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، خود کو فلالیس سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور کیونکہ میرے تو لوگ چڑھاتے جاتے ہیں کیونکہ لوگ خود تو پڑھنا نہیں چاہتے، تو وہ کہتا ہے میرے تو بہت گناہ ہیں، میرے سے تو بہت لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے آپ اللہ کے قریب ہیں، پلیز اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں، آپ مجھے ذرا خود سوچ کے بتائیں، سارے لوگ ذرا سوچیں، کیا آپ یقینی طور پر کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہے؟ آپ کو کیا پتا؟ ہر شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص جو ہے نا، اس کی پرسنالٹی کے 2 فیسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک وہ جو اکیلا اس کو پتا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ تو ہم کبھی بھی کسی کے دل کی حالت کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو جو ہم نے دوبارہ میں اس بات کو ریپیٹ کروں گی کہ جو علم سے کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں ہمبلنس ہوتی ہے۔ اب اگر آپ پڑھیں، پیچھے چلے جائیں، سورہ آل عمران کی ہی وہ آیتیں، کیا کہتے تھے؟ صادقین، قانتین، منفقین، مستغفرین، کیا کہتے ہوتے تھے؟ کیا دعا تھی؟ ربنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ہمبلنس دیکھیں کہ وہ تقوی والے اتنے صدیق اور قانت اور یہ سب ہونے کے باوجود کہتے تھے اللہ تعالیٰ بخش دے ہمیں اور بچا لے آپ ہمیں آگ سے۔ تو پھر جب آپ نا ایسے لوگوں کو بہت بڑا بناتے ہیں اور بڑا سمجھتے ہیں، پھر آپ اس جیسے لوگوں کو سجدہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہیں جہاں جاہلیت ہوتی ہے وہاں آپ فزیکلی سجدہ کرتے، جہاں جاہلیت نہیں ہوتی وہاں پہ آپ سجدہ صرف سر اور اس کے سامنے ماتھا اور اپنا چہرہ نہیں ٹیکتے، اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو، دل آپ کا انہی کو سجدہ کرتا ہے۔ پھر اب دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ بھی خود کو بہت بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہماری شریعت میں کسی بھی قسم کی سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ میرے روزہ پہ مجھے آ کے سجدہ میری قبر کو مت کرنا۔ تو اب اس سب سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں۔ بہت سی تفسیریں ہوں گی لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ورڈز کیا کہہ رہے ہیں، ورنہ غلط دین کو انسان اصل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کرسچنز بھی تو جاتے ہیں نا اپنے عالموں کے پاس، ابھی بھی جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنے گناہ سناتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاں جی تمہارے سنز، تم سن لیس ہو گئے۔ کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آج میں کسی کے پاس جاؤں اور اگلا مجھے یہ کہ جاؤ اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے، میری استاد آگے ان کی ٹیچرز، ان کے استاد، جو لوگ جنہوں نے زندگی دین کے لیے وقف کر دی، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن وہ بھی مجھے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جا تیرے گناہ اللہ نے بخش دیے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عائشہ کو کہ کیوں رو رہی ہو، تو فرمایا کہ آخری دن کے عذاب کے خوف نے مجھے رلا دیا۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا اس جگہ پہ میں تم میں سے کسی کے کام نہیں آ سکوں گا۔ تو کوئی اور کس طرح سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرے گناہ بخش دیے؟ تو یہ پرابلم ہوتی کب ہے شروع؟ کیوں ان کو فغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون؟ عام رایا کی تو تورا تک رسائی تھی نہیں، اور وہ جو ہے ان کے ہاتھوں میں محفوظ تھا، لوگ ان کو سر آنکھوں پہ لیتے تھے، بس وہ انہوں نے خود کو پاک سمجھنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ الحمدللہ ایک تو ہمارا قرآن محفوظ ہے، دوسرا ہمارا قرآن بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون، تم غور و فکر نہیں کرتے، افلا یتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن کے اپنے الفاظ کہہ سکتے۔ میں دوبارہ آپ کو سمجھاتی ہوں کہ قرآن ایک اوشن ہے، ہم اس میں سے کچھ حصہ لے لیتے، جتنا بھی لیں گے ایک ڈراپ ہی لیں گے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب گھڑنے کی ان کو اجازت مل گئی تو کرپشن پھیل گئی ہر طرف۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا، وہ جھوٹ گڑتے گئے، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، ہم تو چوزن ونز ہیں، ہمارے میں تو پروفٹ سارے آئے تھے، ہم تو ابراہیم کے، وہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، ہم تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے
خاص ہیں اور خود سے یہ باتیں بنا لیں اور اپنے آپ کو بھی سمجھا دیں، اور پھر اب آپ کو سمجھ آئے کہ کیوں وہ یہ بات کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کیونکہ وہ پیدا ہوئے انہوں نے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا، ہم چوزن ون ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں، ہم اسپیشل ہیں۔ ابھی بھی دیکھا نا اپنی ڈیڈی کی مسجد بنا کے کیسے الگ رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے فکیفا، ہاؤ، کیفا کا مطلب ہوتا ہے کس طرح۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوشچن کر رہے ہیں، یہ جو فکیفا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھتے ہیں نا تو بہت ہی پاورفل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اس کو پچھلی آیت سے جوڑیں تو وہ جو کہہ رہے کہ دھوکے نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر ایام معدودات، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیفا، تو کس طرح تم کھڑے ہوگے اپنے رب کے سامنے، کس طرح ہوگا یہ پاسبل؟ ایزا فکیفا، تو کس طرح ہوگا؟ ایزا، جب جمعناہم، ہم جمع کریں گے ان کو، جمعنا، ہم جمع کریں گے ہم ان کو، لیومن، ایک دن کے لیے، اور وہ دن کیسا دن ہے؟ لا ریب فیہ، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں، ووفیت، اور پورا پورا دیا جائے گا، کلو نفس، ہر نفس کو، ماں جو بھی کسبت اس نے کمائی کی، وہم، اور وہ لا یظلمون، نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا دن ہے لیوم لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس دن ہر چیز بہت کلیئر ہوگی، جو شک اور جو انہوں نے دنیا میں کرپشن اور شکوک و شبہات کریٹ کیے تھے، وہاں سب کچھ کلیئر ہوگا، ہر امیج بالکل سامنے آ جائے گا، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارے آنکھیں سب تمہارے خلاف بول رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا کرو گے؟ فکیفا، تو کس طرح فیس کرو گے تم؟ ایزا، جب میں دوبارہ اس آیت کو پڑھتی ہوں، جمع نہ، ہم جمع کریں گے ہم ان کو، لیوم، ایک دن کے لیے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں۔ اللہ تعالیٰ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ووفیت، اور وفا ہوتا ہے جو کہتے ہیں وعدہ وفا کرنا، اسی سے ہے یہ ورڈ وا فاؤ حمزہ، اس کا روٹ ورڈ ہے، وا فاؤ یا، سوری، وا فاؤ یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو اردو کا نہیں ہوتا وفا پورا کرنا، وفا وعدہ وفا کرنا، یہ وعدہ پورا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ووفیت، پورا پورا دیا جائے گا۔ اس کو آپ سورہ زلزال سے جوڑیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مم مسکالا ذرۃ خیر، یہ ذرہ کتنا سا ہوتا ہے؟ ریت جتنا، کہ کوئی جو ریت جتنی بھی نیکی لے کے آئے گا نا، اس کو بھی اس کا صلہ ملے گا، اور جو کوئی ریت جتنی برائی بھی لے کے آئے گا نا، تو اس کو بھی پورا اس کا ملے گا، ووفیت، بدلہ ملے گا، ووفیت، اور پورا پورا دیا جائے گا، کلو نفس، ہر نفس کو، ماں کا سبت، جو اس نے کمائی کی۔ اس کو اگر ہم لیں اور یاد کریں، کسبت کا ورڈ کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، سورہ بقرہ کے رکوع میں ہاں کہ آخر میں نا کہ ہاں تم کیوں کسی کے قصے لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ ہر نفس کو وہی ملے گا جو اس نے کمائی کی۔ تمہاری جٹھانی کیا کرتی تھی، تمہاری دیورانی کیا کرتی تھی، تمہارا میاں کیا کرتا تھا، تمہاری فلاں دوست کے گھر میں یہ ہو رہا تھا، اس کی بہو ایسی تھی تو اس کی ساس، وہ اس کا ہے۔ ووفیت، پورا پورا دیا جائے گا، کلو نفس، ہر نفس کو، جو اس نے کمائی کی، جو میں نے کمائی کیا مجھے اسی کا پھل ملے گا، وہم، اور وہ لا یظلمون، نہیں ظلم کیے جائیں گے، کوئی بھی انسان ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ کسی کے ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکیاں سبٹریکٹ کر دیں بغیر وجہ کے، اور نہ ایسا ہوگا کہ یہ میرے فیوریٹ ہے نا یہ تو یہودی ہیں، یا یہ میرا فیوریٹ ہے نا یہ تو سید ہے، یا یہ میرا فیوریٹ ہے یہ کسی اور ذات سے ہے تو چلو جی میں اس کو۔ اب دیکھیں یہ آیتیں آپ کو سکھاتی ہیں نا وہ سارے عقیدے جو ہمارے ذہنوں میں بچپن سے، کلو نفس، کوئی ایکسیپشن نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کلو، ہر ایک نفس، ماں کا سبت، جو اس نے کمائی کی، وہم لا یظلمون۔ اگر آپ دیکھیں اب یہ کتنی انٹر کنیکٹڈ ہے نا ساری آیتیں، کہ کتاب سے دوری، ریزن، کتاب سے دوری کا رزلٹ کیا ہوا؟ غلط ازمپشنز قائم کر لی، اور غلط ازمپشنز کہاں لے جائیں گی آپ اس کو کیفا اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، کس طرح ہوگا جب ہم جمع کریں گے ان کو ایک دن، اور نہیں کوئی شک اس میں۔ چلیں جی، یہ تھی ہماری آج کی آیات۔ کسی کا کوئی کوسچن ہے تو پوچھ لیجیے۔ سنم کوشچن نہیں ہے مگر یہ پرانی جو ابھی ہم نے پچھلی آیت پڑھی 23 اس کو جب میں بغیر آپ کی تفسیر سنے، اگر میں نے جب اس کو پڑھا تھا یا ترجمہ یاد کر رہے تھے جب ہم،
تو مجھے یہ مطلب اس وقت یہ سمجھ آیا تھا کہ جیسے قرآن شریف میں تورات اور انجیل کا سب کا کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مجھے صحیح کوٹ ایگزیکٹلی ورڈز پتہ مگر کچھ حصہ اس میں اس کا ہے اور کچھ تورات انجیل کا ہے. تو اس میں اگر میں ویسے بغیر تفسیر کے سنوں اپنی دماغ لگاؤں تو اس میں جو کہ صحیح نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے I'm wrong. تو اس میں مطلب یہ آتا ہے کہ ان کو وہی والے پارٹ پسند آتے تھے جو ان کو سوٹ کرتے تھے, جیسے ہم ہمیشہ سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ اسی چیز کو مانتے تھے جو ان کو سوٹ کرتے تھے, اور جہاں فیصلہ یا حکم کا وقت آتا تھا تو وہ منہ پھیر لیتے تھے یا وہ اس چیز سے کو ریجیکٹ کر دیتے تھے کتاب میں سے. قرآن شریف میں جو ان کو سوٹ کرنے والی باتیں ہیں تورات کی وہ ایکسیپٹ کرتے تھے, اور جو نہیں سمجھ آتے تھے اس کو ریجیکٹ کرتے تھے. یہ صحیح یہی ہو؟ ہم کرتے فاطمہ, یہ ہم کرتے, وہ ہم تو تو نہیں کرتے ہی ہیں. وہ تو ہم کرتے ہیں, یہ تو ہم کرتے ہیں. وہ تو اسلام کو ہی نہیں مانتے تھے نا, وہ تو سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے. جی, تو اسی لیے وہ آیات کو اسلام نہیں قبول کرتے تھے کیونکہ ان کو ان ساری باتیں ان کی ریسٹرکشنز بڑھ جاتی تھیں شاید. یہ ہاں, مجھے اور یہ جو میں نے آپ سے یہ بات کی ہے نا کہ آپ قرآن پہ غور کریں, قرآن کے ورڈز پہ غور کریں, یہ آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ہمیں اچھی طرح سے سکھایا جاتا ہے کہ اپنی اوپینین نہیں کوٹ کرنی. آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جنہوں نے دن اور رات لگا کے, میں نے امام تیمیہ کا آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ سجدے میں رو کے پاگل ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے سر مار کے دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے کیا آج سمجھ میں نہیں آ رہی, اللہ مجھے سمجھا دے. اور پھر وہ تبع تابعین میں سے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 7 جو لوگ تھے وہ صحابہ تھے, اس کے بعد والے لوگوں کو تابعین کہتے ہیں, اور وہ تبع تابعین تھے جو ان کے بعد آئے تھے. تو ان میں سے تھے یہ, یا ان کی دادی ان میں سے تھی, ان کا نام ان کی دادی پہ تھا تیمیہ, وہ بھی بڑی فقہی خاتون تھی, تو ان کو زبان پہ ہزاروں احادیث زبانی یاد ہوتی تھی. وہ لوگوں کی بہت محنت ہے. مولانا مودودی رات کو لکھنے بیٹھا کرتے تھے, فجر ہو جاتی تھی. اور میں ان کی وہ پڑھی تھی بایوگرافی, تو اس میں کہہ رہے تھے, وہ اینڈ میں وہ کہتے تھے کہ اب میری آنکھیں مجھ سے بدلا لے رہی ہیں کہ میں اب سونے کی کوشش کرتا ہوں تو نیند ہی نہیں آتی, اور برین بدلا لے رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو بہت مس یوز کیا, کیونکہ میں پوری تو ہماری ایک اوپینین ہم ضرور قائم کریں گے. جیسے میں نے آپ کو میک اپ کے بارے میں بتایا نا, میں نے اپنے سے سٹوریز بنائی ہوئی تھی وہ آپ کے, لیکن آپ ساری تفاسیر کو پڑھیں گے جو آپ کو اویلیبل ہیں. آپ کے ذہن میں جو کوسچنز اٹھیں گے, جو آپ کو پڑھا رہا ہے آپ اس سے پوچھیں گے, اگر آپ اس سے کلیئر نہیں ہوتے تو آپ اور ریسرچ کریں گے, اور جگہ سے پوچھیں گے. وہ سب پڑھنے کے بعد جب آپ اب جب ہم نے پڑھنی شروع کی یہ آئے تو رابی اور مدیہ کے ذہن میں مختلف کوسچنز آئے کہ یہ یہاں پہ کیسے آ گئے یہ کتاب, لیکن جب ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا تو وہ کوسچنز کلیئر ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے پہلے سارا کچھ اپنی کلیئرٹی فائنل کرنے کے بعد جو محکمات ہیں نا وہ آپ کو بالکل کلیئر کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو متشابہات ہیں, ہاں وہ 100%, جیسے میں نے آپ کو نور والی آیت ایکسپلین کی تھی, میری فرینڈس کو تو وہ بھی سمجھ آ گئی تھی, میری سمجھ میں نہیں وہ آتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نور کیسے اس کو آیت ایکسپلین کریے. تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود متشابہ رکھا ہے اس کو, اور اس کے بارے میں ہم بالکل بات نہیں کرتے, لیکن جو محکمات ہوتی ہیں وہ آپ کو بالکل ایک سمجھ آ جاتی ہیں, ان میں کسی بھی قسم کی کجی نہیں رہتی. اگر آپ کو اگلا سمجھا نہیں پا رہا تو اس کے سمجھانے میں کوئی کمی کجی ہوگی, آپ کہیں اور سے اس کو پڑھ لیں, لیکن آپ اپنی اوپینین کوڈ نہیں کریں گے. نہ آپ کی اوپینین, نہ آپ کی اتنی محنت ہے, نہ آپ نے احادیث, نہ ریاضت کی ہے, نہ آپ نے بکس پڑھی ہیں. آپ خود کبھی بھی اس لیول پہ ہم اسٹیٹ میں, جن کی میں آپ کو ابھی کیا نام تھا ان کا, ٹھہرے میں آپ کو بتاتی ہوں, جن کی میں نے آپ کو والا واقعہ کوٹ کیا تھا نا, ان کا کہ وہ یہودیوں کے گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ہاں فخر الدین رازی, ان کی امام رازی جن کو کہتے ہیں, ان کی بڑی محنت ہے. تو یہ ان لوگوں کے ابن کثیر ہے, اور پھر اس کی اپنی اوپینین کبھی کسی کو پڑھاتے ہوئے آپ نہیں دیں گے, کبھی ڈسکشن میں بھی آپ نہیں, میں تو اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر میں بغیر تفسیر کے پڑھوں تو میرے دماغ میں کیا آئی, اور جو تفسیر کے بعد پڑھ رہی ہوں تو کتنا اس لیے فرق میں ہے. نے اتنی لمبی تقریر کی نا. جی نہیں, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جب ہم قرآن ویسے ہی اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو کئی چیزوں کا بیک گراؤنڈ ہمیں نہیں پتا, کئی چیزوں کی ہمیں لنک نہیں پتا کہ کہاں سے آ رہی ہے یہ آیت. ہم تو بیچ میں کوئی بھی